وہ مسائل تلاش کیے، ان کو سمجھا، ان کو پڑھا، شاگردوں کو پڑھایا، تو یہ مدارس بھی ایسے وجود میں آ گئے جہاں مسائل پڑھائے جا رہے ہیں، اساتذہ مسائل پڑھانے والے، شاگرد مسائل پڑھنے والے، اور پھر انہی مسائل پر مشتمل انہوں نے کتابیں لکھی۔ تو جو کتابیں مسائل پر مشتمل ہیں، کتب فقہ، ادھر کتب حدیث، الفاظ حدیث، اسناد حدیث والی، ادھر مسائل حدیث، مسائل قرآن، ان پر مشتمل کتب وجود میں آئیں۔ یہ کتب فقہ، محدثین کی کتابیں، کتب حدیث، فقہا کی کتابیں، وہ کتب فقہ۔ اب یہ دو قسم کی کتابیں سامنے آ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ فقہا نے کون سی حدیث کی خدمت کی، فقہا نے کون سی حدیث کی خدمت کی؟ تو میرے پیارے، میرے بھائی، قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جو اس مدرسے کے معتمد بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، ان کا اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اور سب شرکاء کی طرف سے، کہ حدیث شریف کے اس آخری سبق میں ہمیں بھی شریک کر کے اس سعادت میں اور اس سبق کی برکتوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیا۔ اللہ پوری ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کچھ طالب علموں کے لیے باتیں عرض کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے عوام الناس بھائیوں کو باتیں سمجھ نہ آئیں، اس لیے وہ گھبرائیں نہیں۔ بعد میں حدیث شریف کی جب وضاحت ہوگی اور اسی طریقے سے کچھ اور بات بھی میں عرض کروں گا، وہ انشاءاللہ سب کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ایک حق عقیدہ بتایا، اور مقصد ان کا ہے ایک باطل عقیدے کی تردید کرنا اور حق عقیدہ بتانا۔ اور علماء کرام کا یہ فرض ہے کہ جب باطل عقائد پھیل رہے ہوں تو وہ دلیل کے ساتھ، معقول طریقے کے ساتھ عقائد حقہ کی تبلیغ کریں، اور جو باطل عقائد اس کے مقابلے میں ہیں ان کا باطل ہونا واضح کریں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، قرآن کریم نے یہ کہا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے یہ کتاب اور یہ آخری باب منعقد کیا۔ معتزلہ ایک پرانا فرقہ تھا جنہوں نے قیامت والے دن جو ترازو لگے گا، اعمال اقوال تولے جائیں گے، اس عقیدے کا انکار کیا۔ اور انکار کی بنیاد یہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں وزن اس چیز کا کیا جاتا ہے کہ جس کا جسم ہو، اعمال کا کوئی جسم نہیں، اقوال کا کوئی جسم نہیں، تو ان کو ترازو میں رکھا کیسے جائے گا اور ان کا وزن کیسے ہوگا؟ تو انہیں انکار کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدہ حقہ کو ثابت کرنے کے لیے ایک قرآن کریم کی آیت پیش فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت والے دن انصاف کرنے کے لیے ترازو لگائیں گے۔ اب اس ترازو میں کس چیز کو تولا جائے گا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرما دی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ،
بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال ان کا وزن کیا جائے گا۔ یہ اس آیت کی وضاحت ہو گئی۔ اور حدیث پاک جو نقل کی اس میں بھی ہے کہ ایک تسبیح ہے جس کے صرف 2 کلمے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، ترازو اعمال میں نیکیوں والے پلڑے میں اس تسبیح کا بڑا وزن ہے۔ تو قرآن کریم سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہوا، حدیث پاک سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ وزن اعمال یہ عقیدہ برحق ہے۔ رہی بات ان کی کہ وزن اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کی جسامت ہو، اعمال اقوال کی کوئی جسامت نہیں تو وزن کیسے ہوگا؟ علماء کرام نے اس کے مختلف جوابات دیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعمال نامے کا وزن کریں گے۔ اعمال نامہ وہ ایک کتاب ہوگی جس میں ہمارے اعمال کا ریکارڈ محفوظ ہے، یا صحب عمل جو عمل کرنے والے ہیں ان کا وزن ہوگا، یا اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے دنیا کے اعمال اقوال ہیں ان کو جسامت دے دیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جسمیت عطا کر دیں گے، یہ متجسم ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ان کو متجسم کر کے ان کا وزن کریں گے۔ یہ پرانے جوابات تھے، لیکن آج جدید انکشافات، جدید اکتشافات اور ٹیکنالوجی، اس کے بعد اب ان جوابات کی ضرورت نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ایسی چیزوں کا وزن کیا جا رہا ہے جن کا کوئی جسم نہیں۔ گرمی سردی کو تولا جا رہا ہے کہ گرمی اتنے درجے کی، سردی اتنے درجے کی۔ ہماری نظر، نگاہ، اس کا کوئی وجود نہیں، لیکن اس کو بھی تولا جاتا ہے کہ اس کو اینک اتنے نمبر پہ لگے گی، اتنی اس کی کمزور ہے نظر، تو یہ تولا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ترازو علیحدہ علیحدہ، گرمی سردی کے تولنے کے لیے، نظر کے تولنے کے لیے، ان چیزوں کے وزن کرنے کے لیے گندم، کپاس، مکی، باجرہ، یہ جو تولنے کے لیے ترازو ہے وہ نہیں۔ ترازو بدل گیا لیکن وزن ان کا ہو رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن ایسا ترازو لگائیں کہ جس ترازو کے ذریعے سے اعمال اقوال کو تولا جا سکے، ایسا ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ مناسبت کے ساتھ قرآن کریم میں جو الفاظ آئے ہوتے ہیں ملتے جلتے ان کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں۔ وَنَاظُرْ مَوَازِينَ الْقِسْطِ یہ دلیل پیش کی، تو اسی مادے سے قرآن کریم میں ہے وَزِنُوا بالقسطاس المستقیم، وزنوا بالقسطاس المستقیم، قسطاس کا لفظ آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عدل، اور رومی زبان کے اس لفظ کے آنے سے قرآن کی عربیت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اگر ایک آدھ لفظ یا چند الفاظ دوسری زبان کے آ جائیں تو اس کے عربی ہونے کے لیے منافی نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی 3 گھنٹے تقریر کرے اردو میں اور درمیان میں کوئی ایک آدھ جملہ بول دے پنجابی کا، پشتو کا، سریکی کا، سندھی زبان کا، انگلش کا، ایک آدھ جملہ یوں بول دے تو پوچھا جائے کہ اس نے کس زبان میں تقریر کی، سارے یہی کہیں گے جی اردو میں، اردو میں، اردو میں۔ وہ ایک آدھ جملے کے بولنے سے یہ نہیں ہے کہ اس کے اردو والا عنوان ہی ختم ہو جائے، وہ اردو میں ہی تقریر سمجھی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے، اور آپ حضرات یہ پڑھتے رہتے ہیں للاکثر حکم الکل، اور لغوی تحقیق کرتے ہوئے فرمایا القسط مصدر المقسط،
قسط یہ مقصد کا مصدر ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقصد باب افعال ہے، اس کا مصدر تو ہے افعال کے وزن پر اقساط۔ القسط یہ مقصد کا مصدر کیسے بن گیا؟ تو ایک لفظ بڑھا لیں بحذف الزوائد، یہ جو زید حرف بڑھانے سے افعال کا وزن بنتا ہے اقساط، زید حرف وہ ختم کر دیں تو اصل مادہ القسط۔ اور مقصد کا معنی عادل، منصف، عادل، عدل کرنے والا، یہ مقصد کا معنی۔ اور قاصد کا معنی جائز۔ اب عجیب بات ہے کہ مجرد کا صیغہ قاصد، اس کا معنی تو ہے جائز، اور جب آپ افعال پر اس کو لے گئے تو پھر اس کا معنی بن گیا عادل۔ تو اصل یہ ہے کہ باب افعال کا ایک خاصہ ہے سلب ماخذ، سلب ماخذ۔ تو یہاں پر بن جائے گا اقسط یقسط سلب الجور، سلب الجور، اور سلب الجور یہی عدل ہے، اسی کا نام عدل ہے، اس لیے مقصد کا معنی عادل۔ یہ چند طالب علموں کے لیے باتیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ باقی حدیث پاک جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے راویوں کا نیچے سلسلہ ترتیب کے ساتھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں حاصل ہوئی احمد بن اشکاب سے۔ احمد بن اشکاب کہتے ہیں کہ حدیث یہ ہمیں حاصل ہوئی محمد بن فضیل سے۔ محمد بن فضیل کہتے ہیں یہ حدیث ہمیں حاصل ہوئی عمارہ بن قعقاع سے۔ عمارہ بن قعقاع کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث حاصل ہوئی ابو زرع سے۔ ابو زرع کہتے ہیں کہ یہ حدیث حاصل ہوئی ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ نے سنا۔ ایک ہے یہ راویوں کا سلسلہ، اس کو کہا جاتا ہے سند، اس کی جمع آتی ہے اسناد۔ ابھی تک حدیث کے الفاظ سامنے نہیں آئے، یہ نیچے راویوں کا سلسلہ ہے، یہ اس حدیث کے حدیث ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ جو آگے الفاظ ہیں یہ نبی پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ تو اس ثبوت یہ سند، یہ راویوں کا سلسلہ، یہ اس کا ثبوت ہے۔ آگے پھر الفاظ ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے متن حدیث، جمع متون، متن حدیث یعنی الفاظ حدیث۔ الفاظ حدیث یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلمتان، آپ بتانا تو چاہتے ہیں ایک تسبیح، ایک تسبیح، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص انداز تھا کہ جب کوئی اہم بات، اہم تسبیح، دعا بتانا چاہتے تو اس سے پہلے ایسے کوئی جملے ارشاد فرماتے کہ جس سے سننے والوں کے دل میں شوق پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، ان کے اندر ایک بے تابی کی کیفیت پیدا ہو جائے، انتظار لگ جائے اور پوری توجہ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ وہ تسبیح، دعا یا وہ بات ارشاد فرماتے۔ تو چونکہ انتظار ہوتی تھی سامعین کے دل میں اور پورے طور پر متوجہ ہوتے تھے، دل میں شوق اور طلب ہے، ایسی حالت میں جب بات کی جاتی ہے تو پھر وہ فوراً دل دماغ میں اتر جاتی ہے اور یاد ہو جاتی ہے۔ تو نبی صاحب نے یہاں پر بھی یہی انداز اختیار فرمایا۔ آپ ارشاد تو فرمانا چاہتے ہیں ایک تسبیح، لیکن اس سے پہلے آپ نے 4 باتیں فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی کلمتان، کلمتان، کہ میں جو اے لوگوں تمہیں تسبیح بتانے لگا ہوں
وہ کوئی لمبی تسبیح نہیں، لمبی دعا نہیں، لمبا ورد وظیفہ نہیں، کلمتان صرف 2 کلمے۔ اب اس سے سننے والوں کو حوصلہ ہو گیا، ہمت بند گئی کہ 2 کلمے ہیں، ان کا پڑھنا کیا مشکل، ان کا یاد کرنا کیا مشکل، 2 کلمے۔ حبیبتان الی الرحمن، اور وہ 2 کلمے ایسے ہیں رحمان تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں، بہت پسند ہیں، اور ایمان اس چیز کی گواہی دیتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ رحمان کے جو 2 محبوب کلمے ہیں، اللہ کے ان محبوب کلموں کو پڑھنے والا انشاءاللہ ان 2 کلموں کی برکت سے وہ بھی رحمان تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ رب تعالیٰ کے محبوب کلموں کو جو محبت سے پڑھنے والا ہے تو وہ بھی رب کا محبوب بن جائے گا۔ اور صفت رحمان کی ذکر کی، اشارہ کر دیا کہ جیسے رحمان تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، تو یہ تسبیح جو تمہیں بتائی جا رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے۔ خفیفتان علی اللسان، اور وہ 2 کلمے زبان پر پڑھنے کے لحاظ سے بڑے ہی ہلکے پھلکے ہیں، بڑے آسانی کے ساتھ زبان پر رواں ہو جائیں گے، زبان سے ان کو پڑھا جا سکتا ہے، کوئی دقت کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ چوتھی بات فرمائی ثقیلتان فی المیزان، کہ نیکیوں والے پلڑے میں ان 2 کلموں کا بڑا وزن ہوگا۔ قیامت والے دن ترازو لگے گا، 2 پلڑے ہوں گے، دائیں پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، بائیں پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، ان کو تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، حسنات زیادہ، اعمال صالحہ زیادہ، اور ان کا اتنا وزن کہ نیکیوں والا پلڑا جھک گیا اور اس کے مقابلے میں گناہوں والا پلڑا ہلکا، تو یہ لوگ ہیں المفلحون، کامیاب ہونے والے۔ دایاں پلڑا نیکیوں والا جھکا کہ کامیابی کا فیصلہ ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت کے یہ مستحق قرار پائیں گے اور ان کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا رہا اور اس کے مقابلے میں گناہوں والا پلڑا وہ جھک گیا اور وہ بوجھل ہوا، اس کا وزن زیادہ ہے، تو یہ لوگ ہیں اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ ناکام ہوں گے۔ ایک آیت میں ہے فی جہنم خالدون، یہ پھر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہاں کسی کے کامیابی ناکامی، رحمت کے مستحق ہونے نہ ہونے کا، جنتی دوزخی ہونے کا فیصلے کا طریقہ، اس طرح فیصلہ ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام نے جو تسبیح بتائی وہ تسبیح ایسی ہے کہ ہیں تو 2 کلمے، خفیفتان اللسان، ان کا پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن نیکیوں والے پلڑے میں اتنا وزن ہوگا کہ ان 2 کلموں کی وجہ سے نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور کامیابی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جو چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمارا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں، جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے، اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ تو سارے ہی چاہتے ہیں، چھوٹے بڑے، تو پھر وہ تسبیح سنیں اور اس تسبیح کے ہم قدردان بنیں۔ میں 3 دفعہ کہوں گا اور آپ میرے ساتھ بلند آواز سے کہیں تاکہ یہ تسبیح سب کو یاد ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ،
اللہ العظیم. دیکھو سبحان اللہ تو سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے. اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا سب نے کہہ لیا، کوئی بچہ جس کو یہ تسبیح یاد ہو گئی ہے کھڑا ہو سنائے. کوئی بھی نہیں ہمت والا؟ ہاں جی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. شاباش. ادھر مجمع کی طرف چہرہ کر لو، منہ کر لو اور بلند آواز سے 3 دفعہ سب سے کہہ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے دین ایمان میں، علم عمل میں، صحت عمر میں برکتیں عطا فرمائے، دین کے لیے اللہ قبول فرمائے. بیٹھ جاؤ. اور امام اب یہ تسبیح اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ان کی وجہ سے نیکیوں والا پڑا جھکا اور کامیابی کا فیصلہ. لیکن ہم اس کے قدردان بنے اور قدردان بن کر اس طریقے سے پڑھیں. وضو اس کے لیے کوئی شرط نہیں. جب کوئی دفتر والا بھائی دفتر کی طرف جائے پڑھتا ہوا جائے، واپس آئے پڑھتا ہوا آئے. دکاندار بھائی دکان کی طرف جائے پڑھتا ہوا جائے، واپس آئے پڑھتا ہوا آئے. ہمارا مزدور بھائی مزدوری کے لیے جائے پڑھتا ہوا جائے، پڑھتا ہوا آئے. سفر کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹ پر ہمارا بھائی بیٹھتا ہے اور اس نے اتنا لمبا موبائل کھول لیا اور پتہ نہیں 2-3 گھنٹے جب تک سفر ہو رہا ہے نہ اس کی نظر تھکتی ہے، نگاہ تھکتی ہے، نہ انگلیاں تھکتی ہیں. لگاتار چل تو چل موبائل چلا رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. لیکن اتنے گھنٹے دیکھنے کے بعد کوئی پوچھے کہ بھیا آپ کو فائدہ کیا ہوا، فائدہ اس کا کیا ہوا؟ نہ کوئی دنیا کے لحاظ سے فائدہ، نہ کوئی آخرت کے لحاظ سے فائدہ. لیکن اگر وہ سفر کے دوران یہی تسبیح پڑھتا رہے، یہی تسبیح پڑھتا رہے تو انشاءاللہ دنیا میں اس تسبیح کی برکات دیکھ لے گا اور آخرت میں اپنے نیکیوں والے پرڑے کو جھکتا ہوا دیکھ لے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اسی تسبیح پر مکمل کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی پر یہ کتاب مکمل ہو رہی ہے، کتاب ختم ہو رہی ہے اسی تسبیح پر. اشارہ کر دیا کہ جیسے میری کتاب اس تسبیح پر ختم ہو رہی ہے، جو بھی خوش نصیب اس تسبیح کو پڑھنے کی عادت بنا لے گا انشاءاللہ جب روح پرواز کرے گا روح نکل رہی ہوگی اور اس کی زبان پر یا یہ تسبیح ہوگی یا کلمہ. یہ تو میں نے اس حدیث کی تشریح کے بارے میں بات عرض کی. اب ایک اور بات جس کا تعلق علم حدیث کے ساتھ ہے کہ یاد رکھیے ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں کہ ان عربی مدارس میں ایک شعبہ ہوتا ہے حفظ کا، تحفیظ القرآن کا، دوسرا شعبہ ہوتا ہے درس نظامی کا. جو شعبہ تحفیظ القرآن کا ہے وہاں پر استاد کیا کرتے ہیں، خود ان کو قرآن کریم کے الفاظ یاد ہوتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو قرآن کریم کے الفاظ یاد کراتے ہیں.
9 10 سال کے بچے بھی حافظ بن گئے. ان کو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان الفاظ میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کون سا قانون جہاں بتایا، اللہ نے کون سے مسائل بتائے دین کے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن الفاظ ان کو یاد ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی خدام قرآن ہے، قرآن کریم کی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن الفاظ کے اعتبار سے. اور جو درس نظامی والا حصہ ہے وہاں پر قرآن کریم میں جو اللہ کے احکامات ہیں، قوانین ہیں، دینی مسائل ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، اور قرآن کریم کی تفسیر اور معانی پڑھاتے ہیں. تو ان کا شعبہ یہ ہے، جو الفاظ قرآن کریم کے یاد کر کے اپنے شاگردوں کو یاد کرا رہے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حفاظ، ان کو کہا جاتا ہے قراء، حافظ قرآن، قاری قرآن، یہ قرآن کریم کے حافظ قاری. اور جو قرآن کریم کے معنی، قرآن کریم میں آئے ہوئے اللہ کے احکامات پڑھاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے علماء، ان کو کہا جاتا ہے علماء. اسی طریقے سے حدیث شریف کی خدمت کرنے والے بھی 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ خوش نصیب ہیں جو حدیث پاک کی اسناد بھی، یہ راویوں کا سلسلہ ترتیب کے ساتھ، اور ہر حدیث کی سند علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، ہر حدیث کی سند علیحدہ علیحدہ، تو ان کو اسناد بھی یاد ہیں اور ان کو الفاظ حدیث بھی یاد ہیں. حدیث کے اسناد بھی، الفاظ بھی ان کو یاد ہیں، اور وہ اپنے شاگردوں کو وہی اسناد اور وہی الفاظ یاد کراتے ہیں، لکھواتے ہیں، پڑھاتے ہیں. ان کا شعبہ ہے حدیث کی خدمت، لیکن اس نوعیہ سے ان کا الفاظ کے لحاظ سے خدمت ہے. اور دوسرے خوش نصیب وہ ہیں کہ ان الفاظ کی تہ میں جو قوانین، احکام اور مسائل کے موتی چھپے ہوئے ہیں، وہ ان کو تلاش کر کے اپنے شاگردوں کو وہی احکام، قوانین، مسائل پڑھاتے ہیں، اور امت کی مسائل کے لحاظ سے ضرورت پوری کرتے ہیں. وہ بھی خدام حدیث اور یہ بھی خدام حدیث. جب یہ 2 شعبے ہیں، ان 2 شعبوں کا نتیجہ یہ کہ مدارس بھی 2 قسم کے بن گئے، یا مدارس کے شعبے 2 بن گئے. ایک الفاظ حدیث یاد کرنے کرانے کا، اور دوسرا مسائل حدیث پڑھنے پڑھانے کا. یہ 2 شعبے جدا جدا مدارس 2 قسم کے بن گئے، اساتذہ 2 قسم کے بن گئے، طلباء 2 قسم کے بن گئے. پھر یہ جو الفاظ حدیث یاد کرنے کرانے والے، ان کو کہا جاتا ہے محدثین، ان کا لقب محدثین، حفاظ حدیث، اصحاب الحدیث، اور انہی کو کہا جاتا ہے اہل حدیث. بات آگے چلانے سے پہلے میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل حدیث اصل کے اعتبار سے یہ لفظ بولا جاتا تھا ان ماہرین حدیث کے لیے جن کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی تھیں، سندیں بھی یاد اور الفاظ حدیث بھی یاد. ان کو کہا جاتا تھا اہل حدیث، اور بڑا مقدس یہ لقب تھا. اور یہ لفظ اہل حدیث جب بولا جاتا تو اس سے ان کا یہی کمال سمجھ آتا. یہ لقب اس کمال کو ظاہر کرتا، اس کمال کو بتاتا کہ یہ اہل حدیث. کیا مطلب؟ کہ اس کو لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں یاد ہیں، الفاظ بھی یاد، اور نیچے راویوں کا سلسلہ اسناد وہ بھی یاد. لیکن لعنت بر پدر فرنگ، انگریزوں کے زمانے میں جب انگریز یہاں مسلط ہوئے تو اس لفظ کو استعمال کیا گیا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے فقہ کا انکار کر دیا،
فقہا پر بد اعتمادی ان کے اندر آ گئی، فقہا کی نفرت ان کے دل کے اندر آ گئی، فقہا کا بغض عداوت ان کے دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو ایسے لوگ ان کو کہا جانے لگا اہل حدیث، اہل حدیث، اور ایسے ایسے اہل حدیث فقہ کا انکار، علماء پر بد اعتمادی، فقہا پر بد اعتمادی، مجتہدین پر، ائمہ دین پر بد اعتمادی۔ لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ اہل حدیث ہیں تو مہربانی کر کے کوئی سند، کوئی حدیث کے الفاظ ذرا وہ تو سنا دو زبانی، تو جواب ہوتا ہے کہ میں تو حدیث پڑھی کوئی ہوں، اہل حدیث لیکن حدیث پڑھی نہیں۔ یہ انگریز کے زمانے سے یہ اصطلاح اس انداز سے استعمال ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں محدثین حضرات کی بہت بڑی توہین ہے۔ توہین کیسے؟ کہ جیسے ڈاکٹر، اب ڈاکٹر یہ لقب ظاہر کرتا ہے ایک فن میں اس کی مہارت، کہ یہ ڈاکٹر ہے، علاج معالجے کے فن میں ماہر ہے، مستند ہے، اس کی اس خوبی کو اور کمال کو ظاہر کرتا ہے ڈاکٹر۔ لیکن اگر چھاپڑی فروش ان کو کہا جائے ڈاکٹر، کریانہ فروش اس کو کہا جائے ڈاکٹر، جمع دار نالیاں صاف کرنے والے ان کو کہا جائے ڈاکٹر، تو آپ بتائیں کہ یہ لفظ ڈاکٹر کی توہین ہے یا نہیں؟ اور ڈاکٹروں کی توہین ہے یا نہیں؟ سارے ملک کے ڈاکٹر چیخ اٹھیں گے اور وہ کہیں گے یہ تو ہماری حطب ہے، ہماری توہین ہے، وہ برداشت نہیں کریں گے، احتجاج پر احتجاج کریں گے کہ ان پر پابندی لگائی جائے، ان پر کیس چلایا جائے، ہماری یہ توہین ہے، ہم یہ برداشت نہیں کرتے۔ تو اگر ڈاکٹر کا لفظ ان ذہنوں کے لیے استعمال کیا جائے یہ ڈاکٹروں کی توہین ہے، تو اہل حدیث کا لفظ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کرنا کہ جنہوں نے حدیث نہیں پڑھی اور ان کو کوئی حدیث یاد نہیں، ان کو بھی کہا جائے کہ یہ اہل حدیث، اہل حدیث، تو یہ محدثین کی توہین ہے۔ بہرحال ان کو کہا جاتا ہے محدثین جن کو لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں یاد، اور جو مسائل حدیث میں ماہر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے فقہا، ائمہ دین، مجتہدین، ان کے یہ القاب ہیں۔ تو ادھر یہ مدارس، اساتذہ، طلباء اور کتب حدیث انہوں نے وہی الفاظ، وہی اسرار کتابوں میں وہ مسائل تلاش کیے، ان کو سمجھا، ان کو پڑھا، شاگردوں کو پڑھایا، تو یہ مدارس بھی ایسے وجود میں آ گئے جہاں مسائل پڑھائے جا رہے ہیں، اساتذہ مسائل پڑھانے والے، شاگرد مسائل پڑھنے والے، اور پھر انہی مسائل پر مشتمل انہوں نے کتابیں لکھی۔ تو جو کتابیں مسائل پر مشتمل ہیں، کتب فقہ، ادھر کتب حدیث، الفاظ حدیث، اسناد حدیث والی، ادھر مسائل حدیث، مسائل قرآن، ان پر مشتمل کتب وجود میں آئیں۔ یہ کتب فقہ، محدثین کی کتابیں، کتب حدیث، فقہا کی کتابیں، وہ کتب فقہ۔ اب یہ دو قسم کی کتابیں سامنے آ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ فقہا نے کون سی حدیث کی خدمت کی، فقہا نے کون سی حدیث کی خدمت کی؟ تو میرے پیارے، میرے بھائی، ہر ایک کے کمالات، کارنامے دیکھے جاتے ہیں اس کے شعبے کے اعتبار سے۔ ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کا اگر کمال اور ان کے کارنامے دیکھنے ہوں تو یہ دیکھا جائے گا کہ علاج معالجے کے لحاظ سے ان کے کارنامے اور ان کے کمالات کیا ہیں۔ ان کو انجینئرنگ کے اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا، ان کو کسی اور اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا، علاج معالجے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی انجینئر ہے اس کے کارنامے دیکھے جائیں گے کہ اس نے اپنی انجینئرنگ کے حوالے سے، شعبے کے اعتبار سے کون سے کارنامے انجام دیے۔
محض زراعت ہے تو اس کے شعبے کے اعتبار سے کمالات اور کارنامے دیکھے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے بھائی یہ دونوں طبقے محدثین بھی خدام حدیث، فقہا یہ بھی خدام حدیث، لیکن شعبے جدا جدا ہیں، اس لیے محدثین کے کارنامے دیکھنے ہوں خدمت حدیث کے اعتبار سے تو کتب حدیث کو دیکھ لیں، فقہا کی خدمت حدیث کے حوالے سے کارنامے دیکھنے ہوں تو کتب فقہ کو دیکھ لیں۔ ہر ایک کو اس کے شعبے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو وہ بھی خدام حدیث اور یہ بھی خدام حدیث۔ یہ بات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کی شاید آپ کو اچھی طرح سمجھ نہ آئے، طلباء علماء تو سمجھ گئے، عوام الناس بھائیوں کے لیے میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں، واقعات عرض کرتا ہوں، اس سے بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی۔ ایک جگہ محدثین حضرات بیٹھے تھے اور کام کیا کر رہے تھے، کیونکہ ان کو اسناد بھی اور حدیثوں کے الفاظ بھی یاد تھے اور یہ حفاظ حدیث کام یہ کر رہے ہیں کہ ایک محدث وہ اپنی سندوں کے ساتھ الفاظ حدیث زبانی پڑھتا ہے، وہ چپ ہوتا ہے تو دوسرا محدث وہ پھر اپنی سندوں کے ساتھ راویوں کے سلسلے کے ساتھ الفاظ حدیث وہ سناتا ہے، یہ حفاظ حدیث ہے اور بیٹھے اس طرح حدیث سے سنا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر پہلے اپنا تعارف کرایا کہ میں غسالہ ہوں۔ غسالہ اس عورت کو کہتے ہیں جو مردہ عورتوں کو غسل دیتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں غسالہ عورت ہوں، مردہ عورتوں کو غسل دینا میرا کام ہے، اور اس وقت مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ناپاک حالت میں ہوں، جس حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اس ناپاک حالت میں ہوں۔ ہر ماں عورت کو جو یہ حالت پیش آتی ہے، تو کیا میں اس ناپاک حالت میں مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں؟ یہ مجھے مسئلہ درپیش ہے، یہ مجھے بتائیں۔ تو محدثین حضرات ایک دو نہیں، جماعت کی جماعت بیٹھی ہے، اور بڑے بڑے محدثین اور ایسے محدثین کہ ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یا استادوں کے بھی استاد، اتنے چوٹی کے محدث وہاں پر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ بتائے گا وہ بتائے گا، بتایا کوئی بھی نہیں لگا۔ اتنے میں تھوڑے سے فاصلے پر ایک فقیہ ابو ثور گزرے، تو محدثین حضرات نے اس عورت کو کہا کہ بی بی وہ فقیہ جا رہا ہے، اس کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر مسئلہ پوچھو۔ عورت ادھر چل پڑی، فقیہ ابو ثور نے دیکھا کہ عورت میری طرف آ رہی ہے، تو وہیں پر وہ کھڑے ہو گئے۔ عورت قریب ہوئی، مسئلہ پوچھا، تو فقیہ ابو ثور نے انہی قدموں پر کھڑے ہو کر جواب دیا کہ اے بی بی تو اپنے اس ناپاک حالت میں مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے، اور ساتھ ایک حدیث سنائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہوتے، اور آپ مسجد سے باہر اپنا سر یوں کر دیتے، اور میں آپ کا سر دھو دیتی، تیل لگاتی، کنگھا کرتی، عطر لگاتی، وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں ناپاک حالت میں ہوتی۔ اب یہاں پر اس حدیث کے اندر کوئی مردہ عورت کا ذکر نہیں، غسل دینے والی عورت کا ذکر نہیں، لیکن یہ مسئلہ انہی الفاظ میں چھپا ہوا تھا جو حدیث کے الفاظ ہیں۔ فقیہ ابو ثور نے کہا کہ بی بی اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی ناپاک حالت میں امام الانبیاء سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو سکتی ہیں، تو بھی مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور محدثین نے اس عورت کو کہہ دیا تھا کہ جو فقیہ ابو ثور مسئلہ بتائیں، واپس جاتے ہوئے ذرا ہمیں بھی بتا دینا۔ عورت واپس آئی، محدثین کو آ کر یہ مسئلہ بھی بتایا،
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بھی بتائی۔ بس محدثین کا اس حدیث کو سننا تھا کہ ان کے علم حدیث کے سمندر میں لہریں اٹھنی شروع ہو۔ ایک محدث شروع ہوا، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ حدیث اس کے الفاظ اتنی سندوں کے ساتھ یاد ہیں۔ اس نے وہ راویوں کے سلسلے کے ساتھ سند کے ساتھ الفاظ پڑھنے شروع کر دیے اور کئی سندوں کے ساتھ پڑھے۔ جب وہ چپ ہوا، دوسرا محدث شروع ہوا کہ مجھے بھی یہ حدیث اتنی سندوں کے ساتھ یاد ہے۔ اس نے بھی وہ راویوں کے سلسلے اور الفاظ زبانی سنانے شروع کر دیے۔ ابھی وہ پڑھ رہے تھے کہ عورت ان کے چہرے تکتی رہی، دیکھتی رہی، آخر سے صبر نہ ہو سکا اور جو درمیان میں ہی بول پڑی، اَیْنَ كُنْتُمْ إِلَى الْآنَ اَیْنَ كُنْتُمْ إِلَى الْآنَ، کہ اب تو تم سندوں کے ساتھ، ایک نہیں کئی سندوں کے ساتھ الفاظ حدیث دہرا کر پڑھ رہے ہو۔ اور جب میں نے مسئلہ پوچھا تھا اس وقت کہاں تھی؟ جب مسئلہ پوچھا تھا اس وقت کہاں تھی؟ پتہ چلا کہ الفاظ حدیث کا یاد کرنا کرانا اس کے ماہرین اور یہ شعبہ جدا ہے، اس سے شعبہ جدا ہے۔ مسائل حدیث میں مہارت یہ شعبہ جدا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے بھی استاد۔ اسی اثنا میں ایک صاحب ہے اور انہوں نے آ کر مسئلہ پوچھا تو سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ابو حنیفہ مسئلہ آپ بتائیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بتایا، وہ شخص تو مسئلہ پوچھ کر چلا گیا۔ سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ، آپ نے جو یہ مسئلہ بتایا تو کس دلیل سے، کس ثبوت سے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سنائی اور کہا کہ اے استاد، فلاں وقت فلاں جگہ جو میں نے آپ سے ہی حدیث سنی تھی، یہ میں نے اس حدیث سے مسئلہ حل کر کے بتایا۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث بھی سنائی، اور اب تک سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے جو حدیثیں یاد کی تھیں، اب تک جو حدیثیں یاد کی تھیں، تو جیسے شاگرد اپنے استاد کو منظر نہیں سناتا، یوں امام صاحب نے وہ حدیثیں سنانی شروع کر دی۔ ابھی حدیثیں سنا رہے تھے کہ استاد اتنے خوش ہوئے کہ اپنے اس عظیم شاگرد کو داد دینے کے لیے بےتاب ہو، اس لیے کہا حسبو کا حسبو کا حسبو کا، ابو حنیفہ کافی ہے کافی ہے، بس کر کافی ہے۔ امام صاحب چپ ہو گئے، ابھی سنا رہے تھے کہ چپ ہو گئے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے کچا حافظ، ایک ہوتا ہے پکا حافظ۔ کچا حافظ یہ ہے کہ رات کو تراویح میں اس نے پارہ پڑھنا ہے، تو جو پارہ پڑھنا ہے وہ صبح کو شروع ہوگا اور اس کو نیند بھی نہیں آئے گی، سارا دن اس کو جناب رٹے لگائے گا، دہرائے گا، یاد کرتا رہے گا، یاد کر 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 کے پھر اس نے تراویح کے اندر پارہ سنایا، یہ کچا حافظ ہے۔ اور ایک پکا حافظ کہ اصل تراویح والا حافظ امام ایک دن نہ آیا، اتفاقاً کوئی اور حافظ صاحب آ گئے، مقتدیوں نے کہا حافظ جی ہمارے حافظ صاحب آج نہیں آئے، آپ مہربانی کر کے جو انہوں نے پارہ پڑھنا تھا آپ پڑھ دیں، آپ تراویح میں سنا دیں۔ پوچھا کہ کون سا پارہ؟ یہ پارہ، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی وقت انہوں نے کھڑے ہو کر اس پارے تراویح میں پارہ پڑھ دیا، یہ پکا حافظ۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلیمان اعمش کی مجلس میں ہیں، اتفاقاً سائل آ گیا، اس نے مسئلہ پوچھا، سلیمان اعمش نے ابو حنیفہ کو کہہ دیا، امام ابو حنیفہ نے مسئلہ بتایا،
سلیمان آمش نے پوچھ لیا، دلیل کیا، وہ حدیث سنائی، اور اب تک جو حدیثیں پڑھی تھیں اب ان کے سنانے کا موقع اتفاقاً بنا، لیکن امام صاحب نے فر وہ ساری حدیثیں سنائی، اور ابھی سنا رہے تھے کہ سلیمان آمش نے ان کو چپ کرا دیا اور داد دینے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کے حافظ بھی تھے، اور کچے حافظ نہیں، پکے حافظ۔ اب سلیمان آمش نے داد تحسین کیا دی، 3 باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ فرمائی، کہنے لگے کہ ابو حنیفہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ صرف الفاظ حدیث یاد کرتے ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ صرف الفاظ حدیث نہیں بلکہ آپ ان حدیثوں سے مسائل بھی حل کرتے ہیں، اس مسائل بھی حل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اے ابو حنیفہ آپ نے تو کمال کر دیا کہ میں نے آپ کو جو حدیثیں 100 دنوں میں پڑھائی تھیں آپ نے وہ ساری ایک لحظہ میں سنا دی۔ اور تیسری بات یہ فرمائی، یا معشر الفقہاء نحن السیادلہ وانتم الاطباء، اے فقہاء کی جماعت، ہم محدثین پنساری ہیں اور تم ہو طبیب۔ یہ جو دیسی حکیم ہوتے ہیں اس وقت یہ تھے، ڈاکٹر تو نہیں تھے نا، اس لیے انہوں نے اطباء کا ذکر کیا کہ ہم محدثین پنساری ہیں اور تم ہو طبیب۔ اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ آپ جناب پنسار والے کے پاس چلے جائیں، پنساری کے پاس، اور اس کی دکان دیکھیں، مفردات کے گٹو بھرے ہوئے رکھے ہیں، بوریاں بھری ہوئی رکھی ہیں، دکان چھت تک اٹی ہوئی ہے، اتنے مفردات ہیں، انبار کا انبار۔ ادھر طبیب کے پاس چلے جائیں، وہاں پر مفردات کا وہ انبار، ڈھیر، گٹو، بوریاں وہ نظر نہیں ہیں۔ وہ چند شیشیاں لے کر بیٹھا ہے، بلکہ جتنا طبیب کوئی پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی شیشیاں اتنی کم ہوتی جاتی ہیں۔ تو پنسار کے پاس مفردات کا جناب انبار، طبیب کے پاس چلے جائیں تو وہ انبار نظر نہیں آتا۔ لیکن اسی طریقے سے میڈیکل سٹور کو لے لیں، میڈیکل سٹور والے کے پاس چلے جائیں تو کتنی دوائیاں رکھی ہوتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہاں وہ دوائیاں نظر نہیں آئیں گی، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پنساری کی دکان میں جتنے مفردات رکھے ہوئے ہیں اور اسی طرح میڈیکل سٹور پر جتنی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں طبیب کو، ان دوائیوں مفردات کے بارے میں طبیب کو جتنی معلومات ہیں پنساری کو اتنی معلومات نہیں ہیں۔ میڈیکل سٹور والے نے جو دوائیاں رکھی ہوئی ہیں تو میڈیکل سٹور والے کو اتنی معلومات نہیں ان دوائیوں کے بارے میں جتنی معلومات ڈاکٹر کو ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو سلیمان آمش بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم محدثین پنساری ہیں کہ الفاظ کا ذخیرہ، اسناد کا ذخیرہ یہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن ان الفاظ کی تہ میں جو علوم ہیں، جو مسائل ہیں، اے فقہا اس کے ماہر تم ہو۔ تو پتہ چلا کہ محدثین حضرات بھی مسائل میں کن پر اعتماد کرتے تھے؟ مسئلہ پیش آتا تو کن کی طرف رجوع کرتے؟ فقہا کی طرف، ائمہ دین کی طرف، مجتہدین کی طرف، ان پر یہ اعتماد کرتے تھے، فقہا پر محدثین حضرات بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی محدثین ہیں، کوئی محدث شافعی، اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کیا،
کوئی محدث مالکی، اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کیا، کوئی محدث ہے حنبلی، امام احمد بن حنبل پر اعتماد کیا، کوئی محدث حنفی ہے، اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کیا۔ تو مسائل الفاظ حدیث کے تو وہ حافظ ہیں، اسناد کے حافظ ہیں، لیکن مسائل میں وہ بھی اعتماد کرتے ہیں فقہا۔ دوسری بات کہ فقہا حضرات مسائل جو تلاش کرتے ہیں الفاظ حدیث کی تہ سے نکالتے ہیں، الفاظ حدیث کے پردوں میں چھپے مسائل وہ تلاش کر لیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ حدیثوں سے مسائل تبھی تلاش کریں گے کہ حدیثیں ان کے سامنے ہوں۔ اگر حدیثیں ان کے سامنے نہیں، الفاظ حدیث بھی ان کے سامنے نہیں، تو پھر وہ مسائل حدیث سے کیسے تلاش کریں گے؟ اس لیے یاد رکھنا، ہر فقیہ بھی ہوتا ہے، محدث بھی ہوتا ہے۔ فقیہ ابو ثور نے حدیث سے ہی مسئلہ بتایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بھی حدیث سے ہی مسئلہ بتایا، تو پتہ چلا کہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ فقیہ ہونے کا مطلب یہ ہے مسائل کا ماہر ہے، محدث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں بھی اس کو یاد ہیں، حدیثیں اس کے سامنے ہیں، وہ فقیہ بھی ہوتا ہے، محدث بھی ہوتا ہے۔ لیکن جس کو الفاظ حدیث یاد ہوں، اسناد اس کو یاد ہوں، اور حفاظ حدیث میں سے ہے، ضروری نہیں کہ وہ فقیہ بھی ہو، وہ فقیہ بھی ہو، اس کا فقیہ ہونا ضروری نہیں۔ تیسری بات ایک یہ سمجھ لیں کہ جس شعبے کا مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے میں اس شعبے کے ماہر پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اگر علاج معالجے کا مسئلہ ہو، اعتماد کس پر؟ ڈاکٹر پر یا انجینئر پر، ماہر زراعت پر، وکیل پر۔ ڈاکٹر پر اعتماد ہوگا، ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ انجینئر کا مسئلہ ہو تو وہاں کس پر اعتماد؟ انجینئر پر۔ وکالت کا قانون کا مسئلہ ہو تو پھر وکیل پر۔ زراعت کا مسئلہ ہو تو ماہر زراعت پر۔ ہر شعبے کے بارے میں جو مسئلہ ہوگا اس شعبے کے ماہر پر اعتماد کیا جائے گا۔ اس لیے اب یاد رکھنا، اسناد الفاظ یہ شعبہ کن کا؟ بولیں، یہ شعبہ کن کا؟ محدثین کا۔ مسائل یہ شعبہ کن کا؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے فقہا۔ الفاظ حدیث اسناد یہ شعبہ محدثین کا، مسائل قرآن کے ہوں حدیث کے ہوں، مسائل یہ شعبہ فقہا کا۔ اس لیے الفاظ حدیث میں اعتماد محدثین پر، مسائل میں اعتماد فقہا پر۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہر شعبے میں اس شعبے کے ماہر پر اعتماد ہوتا ہے۔ میری بات ان کو سمجھ آئی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اور جن کو نہیں سمجھ آئی وہ بے شک پوچھ لیں۔ تو اس لیے اب بات کو پختہ کرنے کے لیے اور آپ کے دل دماغ میں بیٹھانے کے لیے اور الفاظ حدیث کے بارے میں محدثین پر اعتماد، مسائل میں فقہا پر اعتماد، اس عقیدے کو پکا کرنے کے لیے اب اخیر میں نعرہ لگائیں۔ میں کہوں گا شان محدثین، آپ کہیں گے زندہ باد، اور صرف یہ طالب نہیں سارا مجمع بلند آواز سے کہے شان محدثین، شان محدثین، شان فقہا۔